بسم اللہ الرحمن الرحیم ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ کہ تم پاک رکھو تم دونوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، رحمان کی طرف سے مہمان رمضان، بے پایا رحمتوں کا سایہ اور یہ نور کا آسمان انسان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ، انسان کی بخشش و مغفرت کا سامان ساتھ لے کر آتا ہے۔ رمضان میں رب تعالیٰ کے فرشتے روزے داروں کے لیے جو نور کے طباق، جو رحمتوں کے طباق اور سعادتوں کی سوغات لے کر دنیا پر اترتے ہیں، اور پھر وہ طباق اور وہ سوغاتیں کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو وہ روزہ داروں کے اوپر انڈیل دیتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے تو افطاری کے وقت وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخشش و مغفرت کا جو باڑا رمضان کے دنوں میں جو 6 دنوں میں بڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ رب لاکھوں کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے، اور 7ویں دن جتنے کل 6 دنوں میں ملا کر جہنمیوں کو آزاد کیا ان کی تعداد کے برابر 7ویں دن آزاد کرتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مہینے کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک 10 دنوں کا اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور حضور پاک کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اس اعتکاف کو کیا۔ ناظرین کرام، اعتکاف کا مطلب کسی ایک جگہ پر جم جانا، رک جانا، خود کو قائم کر لینا، ایک جگہ کے لیے مختص کر لینا، اور اعتکاف خالصتاً اپنے رب کے لیے کرنا، کہ اس کو راضی کرنا، کسی ایک جگہ پر بیٹھ کے گڑ گڑا کے اس سے معافی مانگنا، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرنا، اس سے اس کے راضی ہونے کے سوال کو کرنا کہ اے میرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر سب جگ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ رب ایسا کریم رب ہے کہ اس نے اس کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف بھی کیا، ضروری نہیں کہ اعتکاف صرف 10 دن کا ہے، اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہے، اعتکاف 1 دن کا بھی ہے، اعتکاف ظہر سے عصر تک کا بھی ہے، اعتکاف 1 رات کا بھی ہے، کہ اس وقت میں آپ خالصتاً اللہ کے لیے بیٹھ جائیں، دنیا کے ساتھ آپ کی کوئی لو نہ ہو، نہ ہی دنیا کا کوئی خیال، کوئی کسی چیز کا خیال آپ کو اس رب سے دور کر سکے۔ اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا تو اللہ اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، 3 خندقوں کو آڑ بنا دے گا، اور 1 خندق کی مسافت آپ نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی، کہ جس شخص نے صدقے دل کے ساتھ، پاکیزہ نیت کے ساتھ اپنے رب کے لیے، اس کی رضا کے لیے اعتکاف کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایسی کہ جیسے وہ خود ان کو لکھ رہا ہو، اس طرح سے وہ خود ان کو کر رہا ہو، اس طرح سے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام،
एतकाफ रब करीम को राजी करने का जरिया, रब करीम से अपनी बात मनवाने का जरिया, कि जब हमें अपने किसी भी बड़े से, किसी भी घर के भी सरबराह से अगर कोई बात मनवानी होती है, कोई बहुत खास बात हो, तो हम लोग खलवत में जाकर अकेले में मिलकर पूरा मामला उसकी तय को बताते हैं कि ये बात इसलिए है तो तुम मेरी बात को मान जाओ। तो नाज़रीन किराम, एतकाफ भी यही है कि अपने रब के आगे अपनी तमाम तर गलतियों का एतराफ़ करके उसकी रज़ा में शामिल होकर उसकी तारीफ़ात के ज़रिए, उसकी सिफ़ात के ज़रिए मुख्तलिफ तरह से अपने रब को मनाने का नाम एतकाफ है कि आप अपने रब से उसकी बख्शिश को तलब करें।